ٹھیک ہے. پھر میں نے ایک اور زور اور فرشتہ کو بادل اوڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا. اس کے سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی. اس نے اپنا دہنا پاؤں تو خشکی پر رکھا اور بایاں دہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر، اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھاڑتا ہے. اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دیں. اور جب گرج کی ساتوں آوازیں سنائی دے چکیں تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازیں سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر. خداوند کے پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے ویسے برکت ہو. تشریف رکھیں گے. اسی خداوند میں آپ سب کو سلام. آج تھوڑی تعلیمی باتیں ہیں اور اس کو ہم سیکھیں گے، ذرا غور کریں گے، کیونکہ ہم نہ کلام میں گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. ہم غیر قوموں کو یہ حکم ملا ہے کہ جو اس کلام میں لکھی ہوئی باتیں ہیں بس ان کا پرچار کرنا ہے. بھائی ویلسن، ہدایت سے لے کر مکاشفے تک جو اس کلام میں لکھا ہے ہم انہی کا پرچار کر سکتے ہیں. اور جب ہم 7 کلیسیا زمانے کو بھی پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بھی مناد کا ذکر ہوا ہے کہ منادی کرو. کس کی منادی کرو؟ لکھے ہوئے کلام کی منادی کرو، نہ کہ نبوت کی منادی کرو. اب جو نبوت کا کام ہے اسرائیل میں شروع ہوگا. ایلیا اور موسیٰ کریں گے، ان کو نبوت کرنے کے لیے پھر بھیجا جائے گا. لیکن جو 7 فرشتے ہیں، زمینی 7 فرشتے ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے لکھے ہوئے کلام، جو کلام لکھا ہوا ہے اس کی منادی کرنی ہے، نہ کہ اس میں جو لکھا نہیں اس کی منادی کرنی ہے. یہ بالکل نہیں کہا گیا، بلکہ جو لکھا گیا ہے، جو رسولوں سے لکھوایا گیا ہے، جو پولوس سے لکھوایا گیا ہے، اس کی بحالی کے لیے بھیجا گیا. اب 7 فرشتے کو غور کرنا ہے کہ خداوند نے متی کی انجیل میں کہا تھا کہ وہ بحال کرے گا، نہ کہ نئی کو تعلیم دے گا. نئی تعلیم کی بات نہیں کی. خداوند نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایلیا آئے گا اور کیا کرے گا؟ بحال کرے گا. کیا بحال کرے گا؟ لکھے ہوئے کلام کو بحال کرے گا، نہ کہ اس کلام کو جو لکھا ہی نہیں گیا. اس بات کو بس مد نظر رکھنا ہے کہ جو لکھا گیا ہے اس کو بحال کرنا ہے، نہ کہ جو اس میں نہیں لکھا گیا اس کو بحال کرے گا. بحال وہی چیز ہوتی ہے جو آ چکی ہے، جو بن چکی ہے، جو تحریر ہو چکی ہے. اور یہاں پر آج ہم غور کریں گے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر میں نے، پہلی آیت پر آئیں گے، پھر میں نے ایک زور اور فرشتہ کو بادل اوڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا ہے. کہاں پر اترا ہے؟ زمین سے اترنے کی بات ہوئی ہے. کہاں پر اترنے کی بات ہوئی ہے؟ زمین پر اترنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آسمان سے نیچے اترا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو جب نیچے اترا ہے تو اس کے سر پر کیا ہے؟ دھنک تھی، اور اس کا چہرہ کس کی مانند چمک رہا تھا؟ جب آفتاب چمکتا ہے تو سورج و چاند کی روشنی پھکے پڑ جائے گی، وہ روشنی نہیں دے گی، ایسے چمکے گا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1963 میں یہ بات پوری ہو چکی ہے. جب بھائی برانم پر یہ بادل کو دیکھا 1963 میں، تو اس کا چہرہ جو تھا، یسوع کا چہرہ جو تھا، آفتاب کی مانند چمک نہیں رہا تھا، بلکہ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا. بادل کو جب دیکھا گیا ہے تو آپ نیٹ پر دیکھیں تو اس کا چہرہ جو ہے آفتاب کی مانند چمک نہیں رہا تھا. کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کا چہرہ آفتاب
کی مانند چمک رہا تھا. جب یہ دکھائی دیا گیا ہے تو دھندلا سا دکھائی دیا گیا ہے اور اس کا چہرہ جو ہے آفتاب کی مانند چمک نہیں رہا تھا. اس پر ابن آدم ضرور ظاہر ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ظاہر ہوا، لیکن یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی. یہ بات جب پوری ہوگی تو اس کا چہرہ کس کی مانند چمکے گا؟ آفتاب کی مانند چمکے گا. آپ نے جب آفتاب کو سنا تو لکھا ہے کہ سورج چاند اپنی روشنی نہ دیں گے، لیکن جب یسوع مسیح اپنا آپ اپنے بھائیوں پر، اسرائیل پر ظاہر کرے گا، اس وقت یہ واقعہ رونما ہوگا. کیونکہ بادل جو تھا آپ کو پتا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے تھا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ملک مصر سے نکلے تو رات کے وقت کیا تھا؟ آگ کا ستون، اور دن کے وقت کیا تھا؟ بادل کا ستون بن کر ان کے آگے کے چلتا تھا. ایسے ہی ہے نا. اب دیکھیں کہ غیر قوم کے لیے بادل نہیں آیا کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ جب رسول آئے تب بھی نہیں دیکھا، جب 7 فرشتے ہیں تب بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. جب وہ منادی 6 فرشتے کرتے تب بھی نہیں. جب یسوع مسیح، ایک اور خوبصورت بات ہے، جب متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں، میں جب بھائی برانم کی 7 کلیسے زمانے پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب یسوع مسیح پہاڑ پر گئے ہیں تو ان کا چہرہ جو ہے آفتاب کی مانند چمکا ہے، اور اس جو ہے ایلیا اور موسیٰ اس کو کیا کیا ہے؟ دکھائی دیے گئے ہیں. اس کا چہرہ بدل گیا ہے. وہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ اس کی دوسری آمد کا نظارہ دیکھ رہے ہیں. وہ دوسری آمد کس کے لیے تھی؟ ایک آمد ثانی ہے اور ایک دوسری آمد اسرائیل میں جب ہوگی. اس کا چہرہ آفتاب کی مانند چمکے گا. اس سے پہلے کہ اس کا چہرہ آفتاب کی مانند چمکے، ایلیا اور موسیٰ منادی کر چکیں گے، تب نبوت کر چکیں گے، وہ 7 نرسنگوں کی منادی کر چکیں گے، کیونکہ 7 نرسنگیں جو ہیں وہ کلام میں مرقوم نہیں ہوئے. آپ دیکھیں گے آگے چل کر ہم دیکھیں گے تو تبدیلی پہاڑ پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ جب اب کلیسے زمانوں کو پڑھیں گے تو اس کے پہلے باب کی تفسیر پڑھیں گے تو وہاں پر خدا کا نبی فرماتا ہے کہ اس کی دوسری آمد کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ دوسری آمد کا. اس نے نظارہ بتایا ہے کہ متی کی صورت جو تبدیلی پہاڑ پر دیکھتے ہیں، صورت تبدیل ہوئی یسوع مسیح کی، تو ایلیا اور موسیٰ دکھائی دے گئے ہیں، تو یہ اس کی دوسری آمد کی طرف تھا. یہ اس کی ترتیب ہے. اب اس کی ترتیب ابھی پوری نہیں ہوئی. اب کچھ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد ہو چکی، لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر دوسری آمد ہو چکی ہے تو دلہن یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ دلہن کو تو آسمان پر ہونا چاہیے، اور پھر دوسری آمد کے بعد 1000 سالہ بادشاہی ہو رہی ہے. وہ کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. دوسری آمد خدا کا نبی بتا رہا ہے کہ دوسری آمد ہونی ہے، لیکن آگے پرچار کرنے والے کہتے ہیں دوسری آمد ہو چکی ہے. اب ہم نبی کی مانے کہ آگے پرچار کرنے والوں کی مانے؟ کیا خیال ہے؟ تو دوسری آمد بھی ہونی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہو تو اس کی دلہن کہاں پر جانی چاہیے؟ آسمان پر جانی چاہیے. اب وہ سنگا پھونکنے کو اب تسنیکیوں 4 باب بھی کہتے ہیں پورا ہو چکا ہے، اور تسنیکیوں 4 باب کے مطابق اس نے کہا جب وہ سنگا پھونکے گا پہلے تو وہ جو مسیح میں سوئے وہ کیا ہوں گے؟ اس سے پہلے کہ جیسے وہ آئے گا تو مردے زندہ ہوں گے. اگر دوسری آمد ہو چکی ہے تو مردے تو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنی بدن ابھی بدلے نہیں ہیں، اور ہم جو زندہ باقی ہیں بدل جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. تو ابھی تو ہم کیا ہی نہیں ہے، ہم تو یہاں پر ہیں، ہم تو کلمہ گواریوں کا پرچار کر رہے ہیں کہ آجو. آج بھی ہم نے جب میں بشکیل کے گھر میں تھا تو رومیو اس کا 11 باب پڑھ رہے تھے تو لکھا تھا، بڑی خوبصورت بات ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، نکالیں گے رومیو 11 باب 11 باب کی آپ پڑھیں 26 آیت 25 آیت سے پڑھیں. بہت زیادہ لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں، بہت زیادہ، اور وہ سمجھنے والے خادم یا اور عام بندہ نہیں ہے. وہ خادم ہی جو سکھاتے کلیسے اس پر امن کرنے کے ڈر جاتے کہ میرے پادری یہ سکھا دیا. کبھی بھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی ہر ایک بات کو خدا کا نبی کہتا ہے کلام کے ساتھ ملائیں.
جیسے ہی ہم کتابوں کو اس کے میسیج کو پڑھتے ہیں، کتابیں نہیں اس نے کوئی لکھی، اس نے میسیج بیان کیے ہیں، ان میسیجوں کو کیا کیا ہے خدا کے لوگوں نے ریکارڈ کیا ہے اور ایک کتاب کی شکل دے دی ہے، اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ لیکن تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ عقل مند نہ سمجھنا بلکہ ہر ایک بات کو کلام کے ساتھ ملانا ہے، بھائی برانم کہتے ہیں میری بات بھی، انسان اپنے آپ کو انسان ظاہر کر رہا ہے، نبی تو ہے لیکن اپنے آپ کو انسان بھی بتا رہا ہے، میں خدا نہیں ہوں، میں انسان ہوں، اگر کوئی میری بات کلام کے ساتھ نہیں ملتی اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، کہا ہے اس نے، ٹھیک ہے جی۔ اور بہت ساری باتیں میں پڑھ رہا تھا تو 7واں کلیسیا زمانہ جب میں پڑھ رہا تھا تو وہاں سے بھی میرے بہت سارے کویسچن اٹھ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ باتیں ہم کبھی کریں گے، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں، آگے بڑھے بچے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بات سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ سخت۔ ایک حصہ سخت ہے، سارے نہیں سخت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 120 کی جماعت بھی جو تھی اسرائیلی تھے، 12 شاگرد بھی جو تھے اسرائیلی تھے، تو اسرائیلی میں منادی ہوئی اور بہت سارا مسیح پر ایمان لے کر ابھی بھی آ رہے ہیں۔ تو بھائی برانم نے بھی چاہا کہ میں اسرائیل میں جاؤں، پر خدا نے کیا کیا کہ تو نے نہیں جانا، انسان تھا نا، اس نے جانے کی کوشش کی، اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی، تو خداوند کہتا ہے نہیں، یہ تیرا کام نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تیری 5ویں دفعہ جب تو آئے گا تب منادی کرے گا، اس نے 5ویں دفعہ آنا ہے، ایلیا اور موسیٰ نے آنا ہے، وہاں پر منادی کرنی، منادی کے بعد پھر یسوع مسیح نے اپنے آپ کو یہاں پر ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 7واں فرشتہ یسوع مسیح، آگے دیکھتے ہیں تو کیا لکھا، آگے پڑھیں۔ ایک ساتھ حصہ ہو گیا ہے اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا۔ آمین۔ یہاں پر جو سیکھنے والی بات ہے، ریپچر ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو ریپچر نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی پوری دنیا میں خوشخبری کا پیغام سب تک پہنچے گا، اس دلہن کے حصے تک پہنچ جائے گا اور ریپچر ہو جائے گا، پلک جھپکتے ہی پہلے وہ جو مسیح میں سوئے وہ جی اٹھیں گے، ہم جو ہوں گے بدل جانے والے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پہلے کون تبدیل ہوا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پہلے کون زندہ اٹھایا گیا ہے؟ کون؟ ہنوک اٹھایا گیا ہے، وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا اور زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ دلہن کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ نیا کام نہیں ہونے والا، یہ اس لیے ہوا تاکہ جو کلام میں درج ہے یہ نہ ہو کہ آپ کے یہ نئی باتیں ہیں جو ہو نہیں سکتا۔ اس نے ثبوت دے دیا کہ میں نے جیسے انوپ کو زندہ آسمان پر لے گیا ہوں، ایسے میں اپنی دلہن کو زندہ آسمان پر لے جانے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو آپ جو جانا چاہتے ہیں ان کو کچھ کرنا پڑے گا، اور سرگرم ہونا پڑے گا۔ سرگرم کیسے ہیں کہ 10 بجے کا ٹائم ہے، 10 بجے ہی آنا ہے، ہر کام سے سرگرم، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سرگرم ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے، نیم گرم ہے، تو کیا کرے گا؟ اپنے منہ سے باہر پھینک دے گا۔ وہ دلہن کا حصہ نہیں بنے گا۔ دلہن کا حصہ وہ ہے جو سرگرم ہے، جو کیا ہے؟ سارے بولے کیا ہے؟ سوچو، اسی سرگرم ہم دعا میں نہیں ٹھہرتے، ہم گھٹنوں کے بل نہیں ہوتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم ریاضت نہیں کرتے، ہم ڈیلی کلام نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ کلام سڑ چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں میسیج پڑھو، میسیج کو سمجھنے کے لیے آپ کو کلام کو پڑھنا پڑے گا۔ خدا کے نبی کی باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو کلام کو پہلے پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ کلام پڑھیں گے پھر میسیج پڑھیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی، نہیں تو آپ اپنی غلط تفسیریں کرتے رہیں گے۔ جب آپ کلام کو پڑھیں گے، جب میسیج پڑھتے ہوں گے، پھر آپ کلام کے ساتھ ملانے والے ہوں گے کہ ہاں یہ بات میں نے کلام میں بھی پڑھی ہے جو خدا کا نبی بیان کر رہا ہے۔ تو جب آپ نے کلام ہی نہیں پڑھا تو آپ کی اس کی باتیں جو ہے، نبی کی باتیں جو آپ کے سر میں سے اوپر سے گزرتی جائیں گی۔ تو میسیج کو سمجھنے کے لیے آپ کو کلام کو پڑھنا پڑے گا۔ تو کیا لکھا ہے کہ پورا داخل نہ ہو، غیر قومیں پوری داخل نہ ہو، اور وہ ایسا ہی رہے گا۔ اس لیے سورج سے اور اس سورج سے تمام اسرائیلی نجات پائے گا۔ جب یہ نجات پالیں گے، جب یہ
आसमान पर चली जाएंगी अकलमंद फिर वो निजात पाएंगी। ये जो सख्त ईसा हो चुका है। तो अपनी टॉपिक की तरफ आएंगे। फिर क्या है, क्वेश्चन है कि उसका चेहरा जो था आफताब की माने चमकेगा। ये कब चमकेगा? ये इसराइल पर चमकेगा। आमीन। और उसके पाँव आग के स्तून की मानत थे, उसके पाँव। और जब भाई ब्रानम पर ज़ाहिर हुआ तो उसके पाँव नहीं दिखाई दिए गए, उसका सिर्फ चेहरा दिखाई दिया गया है। हम ये इनकार नहीं करते कि यीशु मसीह भाई ब्रानम पर ज़ाहिर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो काशी की जा रही है एक बात कि उसका चेहरा आफताब की मानत था। उसके पाँव जब वो ज़मीन पर उतरा है तो उसके पाँव कैसे थे? आग के स्तून की तरह, और पाँव तो उसके दिखाई नहीं दिए गए। ठीक है जी। तीसरी बात, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। ये खुली क्यों है? पहले बंद थी। दानियल की किताब में जब पढ़ते हैं तो ये बंद थी, ये अब क्यों खुल चुकी है? क्योंकि इसका प्रचार 7 फरिश्तों ने, ज़मीनी फरिश्तों ने कर दिया हुआ था। उन 7 मोहरों को खोल दिया हुआ था। अब ये खुली हुई किताब जो है, इसका प्रचार जो था हो चुका था, 7 मोहरों का पैगाम हो चुका था। अब जो खुल चुकी है, सारी बातें रूनुमा हो चुकी थी। अब ये खुली हुई किताब उसके पास थी, क्योंकि पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर, 5वीं मोहर, 6ठी मोहर, 7वीं मोहर जो है, 6 मोहरें जो है क्या है, 7 मोहरें जो है खुली चुकी थी। इनका प्रचार हो चुका था, और प्रचार होने के वसीला से अक्लमंद कवारियाँ जो थी आसमान पर जा चुकी थी। ये आसमान पर जा चुकी हैं, क्योंकि मोहरों का खोलने वाला आपका और मेरा मसीहा है। और पहली मोहर, दूसरी और तीसरी मोहर जो है, जब पहली मोहर खुली तो पहले 2 कलीसिया ज़मानों का आगाज़ हुआ, उनका आगाज़ हुआ, 2 कलीसिया ज़मानों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर जब खुदा ने दूसरी मोहर खोली, क्योंकि आसमान पर खुली जा रही है, वो पेज जो है, वो ज़माना जो है सिलसिला शुरू हो रहा है। फिर दूसरी मोहर के अंदर 2 कलीसिया ज़मानों का सिलसिला शुरू हुआ, वो रूनुमा हो चुका था। फिर जब तीसरी मोहर खुली तो 2 कलीसिया ज़माने शुरू हुए, यानी कि 6 कलीसिया ज़माने हुए। और जब 3 मोहरें खुल चुकी थीं, और चौथी मोहर के अंदर खुदा का नबी भाई ब्रानम जब आया है तो उसने आकर बताया है कि पहली 3 मोहरों में क्या हो चुका था, पहली में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ। ऐसे उसने बयान करना शुरू किया और तरतीब से बयान करना शुरू किया। फिर उसने पहली मोहर के बारे में बताया, उसने ये नहीं लिखा कि पहले उसने 7वीं मोहर खोली हो। बाइबल मुक़द्दस जो है तरतीब का खुदा है। कुछ कह रहे हैं पहले 7वीं मोहर खुली, उसके बाद फिर पहली, फिर दूसरी, जबकि कलाम तरतीब से बता रहा है कि पहले उसने क्या किया है, पहली मोहर का। जब 7 कलीसिया ज़माने पढ़ते हैं तो क्या पहला आगाज़ 7वीं मोहर से शुरू कर रहा है भाई ब्रानम, कि पहली मोहर से शुरू कर रहा है? हमने ये देखना है, किस मोहर से शुरू कर रहा है? पहली मोहर से शुरू कर रहा है। ये नहीं कि 7वीं से शुरू किया, फिर 6ठी में आया हो, फिर 5वीं में आया हो, फिर चौथी में आया हो, फिर तीसरी में आया हो, फिर दूसरी, फिर पहली में। ऐसा नहीं, बल्कि खुदा का कलाम तरतीब बयान कर रहा है कि खुदा ने पहली मोहर को खोला, दूसरी को, फिर तीसरी को। ये ज़माने हैं। और 7वें ज़माने का जो पैगंबर है खुदा का नबी है। और उसने फिर क्या किया, जब चौथी मोहर के अंदर भाई ब्रानम आए, उसने बताया कि इस पिछली 3 मोहरों में क्या हो चुका है, चौथी मोहर के अंदर क्या कुछ होने वाला है, और उसके बाद 5वीं और 6ठी मोहर में क्या होगा। और 7वीं मोहर के बारे में उन्होंने कहा, इसके बारे में, और 7 नरसिंगों के बारे में, और यीशु मसीह का आना कब होगा, इसके बारे में कोई भी इंसान नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इसलिए उसने कहा कि उसके पाँव आग के स्तून के मानत थे। ये क्वेश्चन है, आप करना, जो भी यहाँ पर बैठे हैं लिख लेना। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। इसलिए खुली हुई किताब है क्योंकि इस किताब को खुदा ने भी खोल दिया और अपने बंदा नबी के वसीला इसको बयान कर दिया हुआ है। अब ये किताब किसकी तरफ जा रही है? इसराइल की तरफ जाएगी। वो इस पर ईमान लेकर आएंगे, वो जानेंगे कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। हम तो जान रहे हैं ना, हमने जान लिया है, हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास आगाज़ हो रहा है। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी, और उसने अपना दाना पाँव तो खुशकी पर, और बायां दाना पाँव तो समुंदर पर, और बायां खुशकी पर रखा है। अब जो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है
یہ دو باتیں جو لکھی ہیں سمندر اور خشکی پر، یہ صرف اسرائیل کے لیے ہے، لیکن بھائی برانم جو ہے وہ تو تمام دنیا کے لیے آئے ہیں اسرائیل کو نکال کر، یہ تو غیر قوموں کے لیے آئے ہیں، لیکن سمندر اور خشکی کس کے لیے تھی؟ امریکہ کو ظاہر کرتا ہے اور اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے، وہاں پر یہ منادی کریں گے۔ لیکن بھائی برانم جو ہے یہ تو غیر قوموں کے لیے بھیجے گے، یہ اسرائیل کے لیے نہیں بھیجے گے۔ یہاں پر اسرائیل کا ذکر ہے اور امریکہ کا ذکر ہے، یہ دو قومیں ہیں، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے پہلا کلیسیا زمانہ، اس مکاشفے کی پہلی تفسیر پڑھیں گے اور اس کی تفسیر کو جب پڑھیں گے یا 10ویں باب کی تفسیر کو پڑھیں گے بھائی برانم کی، تو وہاں پر لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے، خشکی زمین کے لیے، عرب کے لیے، شہر کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ ظاہر ہوگا۔ لیکن بھائی برانم تو غیر قوموں کے لیے آئے ہیں، نہ کہ اسرائیل کے لیے آئے ہیں۔ اسرائیل کے لیے تو نہیں آئے، جب کہ وہ جانے لگا تو خدا نے اس کو کیا کیا تھا؟ منع کر دیا تھا۔ تو کیا ہوا ہے؟ تو پھر ایک اور خاص بات جو کویسچن اٹھتا ہے، پر ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر داڑتا ہے، اور یہ ببر کس کے لیے ہے؟ ببر کس کے لیے ہے؟ اسرائیل کے لیے۔ غیر قوموں کے لیے وہ بھرا ہے، غیر قوموں کے لیے کیا ہے؟ بھرا ہے۔ جب وہ پہلی دفعہ آیا تو وہ بھرا بن کر آیا، وہ ہمارا بادشاہ ہے، لیکن یہ دھاڑ کہاں رہا ہے؟ یہودا کا شیر ببر جو ہے یہ دھاڑ رہا ہے، اور یہ دھاڑ کہاں پہ رہا ہے؟ غیر قوموں میں دھاڑ نہیں رہا، وہ بھر رہا ہے۔ ہم برے پر ایمان لے کر آئے ہیں، اس لیے غیر قوم برے پر ایمان نہیں ابھی تک لے کر آئی، وہ انتظار کر رہی ہے کہ ہمارا مسیح آئے گا اور ہمیں نجات دے گا۔ تیسرا کویسچن، پہلا کویسچن اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا، دوسرا کویسچن اس کے پاؤں آگ کے ستون کی مانند تھے، یہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ اور جب یہ 1963 میں ظاہر ہوا اس کے پاؤں ظاہر نہیں ہوئے۔ تیسری بات، وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے، اور شیر ببر کی طرح جو دھاڑ رہا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اسرائیل کے لیے دھاڑتا ہے، نہ کہ غیر قوم کے لیے۔ غیر قوموں کے لیے کیا ہے؟ برا ہے۔ اور جیسے ہی یہ چلایا ہے تو شیر ببر کی طرح دھاڑا ہے، اور جب وہ چلایا، جب یوسف چلایا تھا تو سب کو پتہ چلا تھا، رونا جب اس نے شروع کیا، وہ چلایا تو اس نے اپنا آپ کس پر ظاہر کیا؟ اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا۔ جب یہ اپنے بھائیوں پر ظاہر کرے گا اپنے آپ کو، تو یہ چلائے گا اور روئے گا، شیر ببر کی طرح دھاڑے گا، اور پھر وہ لوگ اس پر ایمان لے کر آئیں۔ غیر قوم کے لیے وہ بھرا ہے، اس کو بات کو مد نظر رکھیں، اور جو بھرا ہے ببر ہے وہ اسرائیل کے لیے ہے۔ تو وہ چلایا ہے، تو جب گرج کی ساتیں آوازیں سنائی دے چکی تو میں نے لکھنے کا، یہ کون کہتا ہے لکھنے کا ارادہ کیا؟ کون ہے یہ؟ کون لکھنے کا ارادہ کر رہا ہے؟ یوحنا ہے۔ کون لکھنے لگا ہے تو کیا کیا ہے؟ لکھنے کا ارادہ کیا ہے 7 گرج کی آوازیں۔ اس میں بائبل مقدس میں ایک گرج بھی نہیں لکھی ہوئی، نسنگیں ہیں، مورے ہیں، لیکن گرجے نہیں ہیں۔ تو جو نبی جو زمینی فرشتے ہیں وہ لکھے ہوئے کلام کی منادی کرتے ہیں، اس کے لکھے ہوئے کلام کی، لیکن یہ جو لکھی نہیں گئی اس کی کیسے منادی ہوگی؟ میں جو یہ کہتے ہیں جو بیان کی گئی ہیں، تو ہمیں کلام میں سے بتائے کہ پہلی گرج میں کیا ہوا ہے، دوسری میں کیا ہوا، تیسری میں کہاں ہوا ہے، کلام میں سے نکال کے۔ کیونکہ پولس رسول کیا کہتا ہے؟ اس کتاب کے علاوہ، ایسے ہی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اور خوشخبری آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے پیدائش سے لے کر مکاشفے تک۔ اور یوحنا کو تو قائل لکھنی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لکھنی؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اسرائیل کے لیے۔ یہ گرجوں کا میسیج جو ہے ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے مہریں ہیں بس، گرجیں ہمارے لیے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لکھی نہیں گئی، تو جو لکھی نہیں گئی ان کی منادی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو لکھا ہے کہ جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دے چکی تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازیں سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ، اور تحریر ہی نہیں ہوئی۔ اور جو تحریر ہی نہیں ہوئی ان کا پرچار کیسے؟ پرچار تو نہیں کا ہوگا نا جو لکھی گئی ہیں۔ تو بتائیں ہمیں
کہ یہ گرجیں اس کتاب میں کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ لکھا ہے خدا کا نبی فرماتا ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو کلام کے ساتھ ملائیں۔ تو گرجے کلام میں لکھی نہیں تو ہم کس کے ساتھ ملائیں؟ جو لکھی نہیں ہے تو ہم کس کے ساتھ ملائیں گے؟ ہم نہیں ملا سکیں گے۔ تو جب ملا نہیں سکتے تو ہم غیر قوموں میں منادی کیسے کریں گے؟ بیوقوف کواریوں میں کیسے جائیں گے؟ غیر قوموں کے پاس کیسے جائیں گے؟ کیونکہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ خوشخبری لے کے جاؤ، یہ انجیل اربع لے کر جاؤ۔ تو ہم کیسے لے کر جائیں جو لکھی نہیں گئی؟ تو کیا ہوا ہے آگے دیکھیں گے۔ اور جس فرشتہ کو میں نے سمندر خشکی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دائنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور جو ابدرآباد زندہ رہے گا، یہ فرشتہ جو ہے دکھائی دے رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ جو ابدرآباد زندہ رہے گا یسوع مسیح ہے، اور جس نے آسمان اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا اب دیر نہ ہوگی۔ اب دیر نہیں ہوگی۔ کون سی دیر نہیں ہوگی؟ آگے دیکھیں تو جو سمندر خشکی پر کھڑا ہے اب دیر نہ ہوگی۔ کیوں نہ دیر ہوگی؟ بلکہ 7ویں آیت کو پڑھنے لگا ہوں، بلکہ 7ویں فرشتہ کے واز دینے کے زمانہ میں، 7واں فرشتہ نہیں ہے زمانہ ہے، بلکہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نسنگا پھونکنے ہوگا۔ یہ جو نسنگا پھونکنے والا ہے، یہ ایک اور خوبصورت بات ہے کہ جب موریں کھل رہی ہیں تو اس موروں کی جب 6 موروں کو کھلا گیا تو اس میں 7واں باپ آیا ہے، پھر 8ویں باپ میں 7ویں مور کھل رہی ہے۔ اب 6 باپ میں 6 موریں کھل رہی ہیں اور 7واں باپ میں کچھ رونما ہو رہا ہے، 1,40,000 پر مہر ہو رہی ہے، پھر 8ویں باپ میں جا کر کیا ہو رہا ہے؟ 7ویں مور کھل رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب 7 نسنگوں کے درمیان کیا ہے؟ 6 نسنگیں کھل رہے ہیں۔ 6 نسنگوں کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے؟ 9واں باپ آ گیا۔ 6 موروں کے درمیان کیا آیا ہے؟ 6 موروں کے درمیان 7واں باپ آیا ہے، اور جب نسنگیں کھل رہے ہیں تو 6 نسنگوں کے درمیان کون سا باپ آ رہا ہے؟ 9واں باپ آ رہا ہے۔ ایسے ہی ہے 10واں باپ آ رہا ہے، اور 10ویں باپ کے درمیان میں جو ہے وہ 11ویں باپ میں اب جب دیکھتے ہیں تو 11ویں باپ میں 7واں نسنگا پھونکا جاتا ہے، اور جب یہ پھونکا جاتا ہے 7واں نسنگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کا اعلان ہوتا ہے، 1000 سالہ بادشاہی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ 6 نسنگے پھونکے گے، اب 7واں نسنگا کیا ہے؟ پھونکنے کو ہوگا۔ تو جب یہ پھونکا گیا تو 11ویں باپ میں پھونکا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ جب پھونکا گیا ہے تو 4تھے باپ کے اندر جو ہے وہ دلہن جو ہے آسمان پر اٹھاری کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ نسنگوں کا تعلق جو ہے غیر قوم کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے لیے ہے۔ تو لکھا گیا ہے تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ یہ خوشخبری کا پیغام جو ہے، مطلب جو ہے خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ یہ بندے اور نبی کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہ بندے اور نبی ابھی تک ایمان نہیں لے کر آئے۔ کون؟ اسرائیل میں ابھی بھی نبی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسرائیل جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے نا، پڑھیں نکالے ذرا، یہاں پر بیٹیوں اور بیٹیوں پر ظاہر نہیں ہونے لگا۔ آپ یہاں پر جو بیٹھے ہیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں بندے نہیں ہیں، بندوں کا لفظ جو ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اعمال 2 باپ جہاں پر اس نے پیشن گوئی کی، 17 باپ میں دیکھیں، 2 باپ اس کی 17 آیت میں، سوری خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں
आमीन। यहाँ पर खूबसूरत बात है कि जब बंदों और बंदियों का जिक्र हुआ है तो ये इसराइल के लिए, बेटे और बेटियाँ हमें कहा गया है और बंदे और बंदियाँ इसराइल को कहा गया है। तो जब ये नसूंगा फूंका जाएगा तो ये बंदों पर ज़ाहिर होने वाला, बेटे बेटियों पर नहीं है। यहाँ पर वो कह रहा है बंदों पर ज़ाहिर होगा। और ये बंदे कौन है? इसराइल का जो एक हिस्सा सहत हो चुका है। ये खुशखबरी अभी हम तक पहुँच गई है कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम यीशु पर प्रचार। ये तो जब पहला कलीसिया ज़माना था, जब पौलुस मुनादी कर रहा था, वो किसकी कर रहा था? वो खुशखबरी की मुनादी कर रहा था और बहुत सारे लोग मसीह पर ईमान लेकर आए थे। तो इसलिए तो कहा जा रहा है पहले तो वो जो मसीह में सोए हैं, दुल्हन कुछ सोगी हुई है, वो जिंदा किए जाएंगे, आसमान पर उड़ जाएंगे। वो क्यों उड़ेंगे? उन्होंने तो भाई ब्रानम की तालीम ही नहीं सुनी। वो तो अक्लमंद गवारियाँ कैसी हुई? कहता है फिर जो बाकी हैं वो बदलने वाले हैं, और जो भाई पौलुस के ज़माने में इंतकाल कर चुके हैं वो किधर जाएंगे? सोचने वाली बात। इसका मतलब है कि जो मसीह में सोए हैं वो ज़िंदा किए जाएंगे। भाई पौलुस जब मुनादी कर रहा था तो बहुत ज़्यादा लोग मसीह पर ईमान लेकर आए। उन्होंने जान लिया था कि खुदा का बेटा मसीह यीशु मसीह है। ऐसा ही है ना? तो वो भी ईमान लेकर आए और जो 5 और फरिश्ते हैं वो भी ईमान लेकर आए हुए हैं यीशु मसीह पर। हम जो है हम इसलिए भाई ब्रानम की तालीम जो उसके वसीला से जो कलाम हुआ इसलिए है कि हमें पहले से हम जानते थे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हमें कुछ उनको पता नहीं, जो सख्त हो चुके हैं, जो बंदे अभी सख्त हो चुके हैं, इसराइली जो सख्त हो चुके हैं, उनको नहीं पता। इस खुशखबरी का पता ही नहीं कि यीशु ही मसीह है, खुदा ही मसीह है, उनको नहीं पता। तो ये भेद, एक ही भेद उन पर ज़ाहिर नहीं हुआ। और वो कौन सा भेद है? यही भेद है जो अभी तक उन पर ज़ाहिर नहीं हुआ। हम पर तो ज़ाहिर हो चुका है, हम तो ये मुनादी कर रहे हैं। तो ये लिखा जा रहा है उन पर ज़ाहिर होगा। ये फ्यूचर की बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा। ये कब फूंका जाएगा? ये इसराइल में फूंका जाएगा, क्योंकि अभी हम जो है मुनादी इसकी कर रहे हैं। तो ये बंदों और बंदों पर, नबियों पर पूरा होगा। आगे देखें। और जिस आवाज़ देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातब होकर कहा कि जा, उस फरिश्ता के हाथ में से जो समुंदर और खुशकी पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने, अब जो मेरे साथ बात हो रही है, ये जो खुली हुई किताब है ये 7 मोहरें खुल चुकी हैं, ठीक है ना? जब 7 मोहरें खुल चुकी थी तो किसके वसीला से खुली चुकी थी? भाई ब्रानम के वसीला से, खुदा के वसीला से खुली जा चुकी थी। अब ये जो है वो खुली हुई किताब, जो 7 मोहरें जो खुली हुई हैं, उनको दोबारा ले रहा है। कौन ले रहा है? यूहन्ना ले रहा है। और यूहन्ना किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? इसराइल की। वो ज़मीन पर है। वो कहाँ पर है? ज़मीन पर है। लेकिन दुल्हन कहाँ पर होगी? आसमान पर होगी। और जब उसने पहले लिखने का इरादा किया तो उन्होंने क्या, तू नहीं लिखनी। पहले 5 आयतों में वो दुल्हन की नुमाइंदगी कर रहा है कि तूने नहीं लिखनी। उसको कहा है लिखनी नहीं है, नीचे आकर उसको खिलाई जा रही है, उसको दी जा रही है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है। जो खुदा मेरे साथ बात कर रहा है, यहाँ पर गौर करें। पहले खुदा कह रहा है तेरी नहीं है, तेरा इसके साथ तल्लक नहीं है, जो अल्लाह को कहा जा रहा है। नीचे आकर कह रहा है तू खा ले, इनको बयान कर। ऊपर कह रहा बयान ना कर, नीचे कह रहा बयान कर। क्यों है? वहाँ पर दुल्हन की नुमाइंदगी कर रहा है, तो यहाँ पर इसराइल की नुमाइंदगी कर रहा है। इसको हम मिला रहे हैं, इसको मिलाना नहीं है। क्योंकि एक तरफ कह रहा है यूहन्ना को तू इनको तहरीर ना कर, इनको लिखे ना, तो नीचे आकर क्या कह रहा है कि मैं उसको खा रहा हूँ। जो खा रहा है फिर उसको कहा जा रहा है कि इनकी क्या कर, मुनादी कर। अब पहले कह रहा है मुनादी ना कर, फिर कह रहा है मुनादी कर। अब क्या होगा? इसको हम कैसे पूरा करेंगे? खुदा 2 बातें रखता है। एक तरफ मुनु कवे तुमनी भी मुनादी करनी, फिर कवे मुनादी कर। ये क्या बात है? इसलिए है कि पहले वो जहाँ पर वो लिखने का इरादा कर रहा है, रूह में है। रूह जो जाहिर कर रही है वो दुल्हन के लिए है। और नीचे आकर जब खिलाया जा रहा है कि इसको तुमने क्या करना है, गौर करने वाली बात है। यहाँ पर आप इसको एक दफ़ा घर जाकर भी पढ़ना, ये इसी पर रोला है।
اسی پر شور ہے، اسی میں لڑائی ہے، اور ایک دوسرے کی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ کلام کو پڑھے جا کر اور خدا سے مانگیں کہ وہاں پر میرا کویشچن ہے کہ یوحنا کو کہا جا رہا ہے اس کو تحریر نہ کر، پھر اس کو کھلایا جا رہا ہے، یہ کیسا مکاشفہ ہے؟ ایک ہی بندوں کہا ہے اس کو تحریر نہ کر لکھنا، اور نیچے آ کر اس کو کہا ہے اس ہاتھ سے کتاب لے لے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی اب منادی ہو چکی تھی، دلہن بن چکی تھی، آسمان پر جا چکی تھی، اس لیے اب اس کو دیا جا رہا ہے، اسرائیل کو دیا جا رہا ہے کہ اس کو کھا کر اب منادی کر، ٹھیک ہے جی؟ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو لے لے۔ تب میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر کہا یہ چھوٹی کھلی ہوئی کتاب مجھے دے دے۔ اس نے مجھ سے کہا کھا لے، یہ کھا لے، یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی۔ بس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتہ کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا۔ یہ کون سا فرشتہ تھا؟ یسوع مسیح تھا۔ ہاتھ سے لے کر کھا گیا، میرے منہ میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی، مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر نبوت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ منادی نہیں کرنی۔ کیا نہیں کرنی؟ منادی نہیں کرنی، بلکہ نبوت کرنی ہے۔ اب ہم منادی کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی برانم نے بھی کی کیا؟ منادی کی۔ کیا کی تھی؟ منادی کی ہے۔ نبوت جو ہے اسرائیل میں ہوگی، وہ ان پر یہ نبوت نہیں ابھی ہوئی، یہ نبوت کا کام جو ہے اسرائیل میں ہونا ہے۔ ہمیں منادی کی جا رہی ہے۔ منادی کس چیز کی جا رہی ہے؟ جو لکھی جا چکی ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ تو پھر بیوقوف کنواریاں ایمان لے کر آئیں گی، پھر بادشاہ ایمان لے کر آئیں گے، پھر اسرائیل جو سخت ہو چکا وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ منادی ان میں ہوگی، یہ نبوت ان میں ہوگی۔ یہاں پر منادی کا ذکر نہیں ہوا، یہاں پر نبوت کا ذکر ہوا ہے، اور یہ نبوت کہاں پر ہوگی؟ اسرائیل میں، نہ کہ غیر قوم میں۔ غیر قوم میں منادی ہو رہی ہے۔ بھائی برانم نے آ کر منادی کی تھی۔ کیا کی تھی؟ منادی کی تھی۔ وہ بحالی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ جو کھلی جا چکی کتاب ہے، اب یہ کتاب کس کی طرف جا رہی ہے؟ اسرائیل کی طرف جا رہی ہے۔ جیسی ریپچر ہو جائے گا، یہ کھلی ہوئی کتاب کہاں جائے گی؟ اسرائیل میں جائے گی۔ تو خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے سو برکت دے۔ ریفرنس بہت زیادہ تھے، لیکن میں نے ریفرنس پر بات نہیں کی۔ یہ عہد کا فرشتہ جو ہے اسرائیل کے لیے ہے، ہمارے لیے پوری انجیل مقدس میں عہد کا فرشتہ غیر قوم کے لیے نہیں بیان ہوا۔ عہد کا فرشتہ صرف اور صرف اسرائیل کے لیے بیان ہوا ہے، اور اسرائیل میں ہی یہ دوبارہ آئے گا اور اپنا آپ اپنے بھائیوں پر ظاہر کرے گا۔ وہ بھید جو ان پر چھپا ہوا ہے کہ یسوع خدا ہی یسوع ہے، یہی مسیح ہے، وہ پھر ایمان لے کر آئیں گے، اور بہت سارے بیوقوف کنواریاں بھی ایمان لے کر آئیں گی، اور 1,40,000 ایمان لے کر آئیں گے، پھر ان پر مہر کی جائے گی۔ خداوند اس کلام کے صحبہ میں برکت دے۔ ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور ایلڈر رضا کے ساتھ، مبشر رضا کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔